باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو واقعات یاد دلائے کہ جو ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کریں کہ جب کہ ایک شخص کو قتل کر دیا تھا بنی اسرائیل میں سے کسی نے، اور پھر گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایک شخص جو بھی تھا اس بے اولاد تھا، اس کا بھتیجا تھا، اور وہ بھتیجا اپنے چچا کی ساری جائیداد کو لینا چاہتا تھا، اور اس لیے وہ اپنے چچا کو قتل کر کے جلدی سے اس کا وارث بننا چاہتا تھا۔ پھر اس کی لاش کو کسی اور دروازے پر اس نے ڈال دیا، اور صبح اس نے شور مچا دیا کہ آپ لوگوں نے میرے چاچا کو قتل کر دیا۔ تو بات جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا کہ مقتول کے جسم پر گائے کا ٹکڑا لگاؤ ذبح کر کے، تو وہ قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ تو بنی اسرائیل چونکہ گائے کی پوجا کرتے تھے، گائے ان کے اندر بسی ہوئی تھی، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے ذہن سے اس تقدس کو توڑا جائے۔ کیونکہ مصر میں جو فرعونی تھے ان کے ساتھ رہ رہ کے وہ گائے جو ہے وہ ان کے اندر رچ بس گئی تھی، اور پھر جب ان کو جب یہ والی بات کہی گئی کہ گائے کو ذبح کر دو تو انہوں نے بچنے کے لیے بہت عذر تراشے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں گائے ذبح کرنی ہی پڑ جائے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تم پر تو واجب تھا، جب نبی نے کہہ دیا تھا تو تم کو فوراً اس کو مان لینا چاہیے تھا۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ یعنی وہ اتنی مقدس چیز ہے اور ان کے دل کے اندر اور ان کے رگ رگ میں وہ بسی ہوئی ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر اپنے کوئی بہت ہی جس کو آپ بہت سمجھتے ہو اور کوئی آپ سے کہہ دے کہ اس کو ذبح کر دو، آپ کو مذاق کر رہے ہیں کیا؟ اس کو میں ذبح کر سکتی ہوں؟ تو یہ ان کا لہجہ تھا کہ کیا آپ مذاق بناتے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو بنی اسرائیل کے بارے میں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کی بات کو بالکل بھی وہ نان سیریس لیتے ہیں، اور اپنی جو خواہشات ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جواب میں کیا فرمایا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس بات پہ توجہ دلائی کہ جاہلوں کا سا کام ہوتا ہے یہ کام کرنا، مذاق بنانا یا کسی کا مذاق اڑانا، یہ کوئی عقل مند آدمی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی نبی ایسا کام کرے گا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور عقل مند آدمی اپنے جیسے کسی شخص کا مذاق اڑانا یا یعنی اس طرح کے کام کو سب سے بڑا عیب سمجھتا ہے دین کی باتوں میں، اور رسول ہو کر تو کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا رسول، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا میسنجر ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی چیز کا حکم دیتے ہی نہیں۔ اچھا،
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے یہ والے کلام میں بہت زیادہ سبق ہے کہ ہم کبھی بھی جہالت کا مظاہرہ نہ کریں. ہم اپنے بات کرنے کا انداز دیکھیں اور ہم کسی کا بھی کسی صورت مذاق نہیں بنائیں اور نہ ہی مذاق اڑائیں. اور یہ بات ہے کہ جاہل ایسی بات کرتے ہیں اور لوگوں کا مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ کام جو ہے وہ ہمیں حتی الامکان ان کاموں سے بچنا ہے. اور عقل میں اگر وہ ہے آپ کے دراڑ ہے یا فتور ہے تو ہی ایسے کام ہوتے ہیں. شدید یہ خراب کام ہے کہ ہم کسی کا کسی بھی طرح سے مذاق بنا لیں. ہمارے پاس تو عام روٹین ہے کہ ٹیچرز کا مذاق بناتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور بلکہ جب وہ فیئرویل پارٹ ہوتی ہے، فنکشن ہوتا ہے، تو اس میں ٹیچرز کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز کی نقل کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو مذاق بنا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اور سب ہنس رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتنی زیادہ خراب بات ہے یہ مذاق بنانا اور مذاق اڑانا. اور بچہ اگر دادا کا کوئی کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے، یا دادی کی کوئی ایسی، تو سارے مل کے ہنس رہے ہیں، سارے مل کے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے نا. کاپی کر رہے ہیں. ہاں کاپی بھی کر رہے ہیں. نقل تو ایک الگ بات ہے، نقل اتارے، لیکن مذاق کے اس میں نقل اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ مذاق اڑانا. تو یہ جو مذاق اڑانے کا جو فعل ہے نا، یہ سراسر جہالت ہے. یہ کوئی عقل مند انسان، کوئی دیندار شخص یہ کام نہیں کرے گا اور نہ ہی آگے سکھائے گا کہ آپ کسی کا مذاق اڑا کے، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی گر گیا اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیا، کوئی کچھ ہو گیا تو اس کو اس طرح سے کہہ کے بس ہنسنا شروع کر دیا. تو یہ ساری باتوں سے ہمیں بچنا ہے اور اپنی زندگیوں سے ان چیزوں کو نکالنا ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں صحیح انداز سے جو ہے وہ آگے چلے. اگر کسی کی زبان سے کوئی غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، کبھی زبان پھسل جاتی ہے نا، بولنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، کہہ کچھ جاتے ہیں، تو اس کا مذاق بناتے رہنا، بار بار اس کا مذاق بناتے رہنا. دیکھیں ذرا یہ کیا کہہ رہی ہیں، دیکھیں ذرا یہ کیا کہہ رہی ہیں. مطلب چھوٹی سی چھوٹی بھی بات آپ لے لیں نا زندگی میں روزمرہ کی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ہم کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں. تو ہمیں یہ ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. اور اگر کوئی اور بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی بتانا ہے کہ یہ تو جاہلوں کا کام ہے مذاق بنانا. تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 68. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو. موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا، بلکہ ان کے درمیان جوان عمر کی ہو، لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. بنی اسرائیل نے دین کے سادہ سے حکم کو بوجھل بنا دیا، تکمیل کرنے کے بجائے اس کی کھوج میں پڑ گئے. اور یہ اس وجہ سے کہ کہیں ان کو منع ہو جائے کہ چلو ٹھیک ہے نہ کرو، گائے کو ذبح نہ کرو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جو بڑی نہیں ہے اور نہ ہی چھوٹی ہے، درمیانی عمر کی، متوسط عمر کی ہے. لہٰذا تشدد اور تکلف کو چھوڑو اور وہ کام کرو جسے کرنے کا حکم دیا گیا. اصل بات تو یہ ہے کہ جو دین ہے، دین کا جو مطالبہ ہے، بس اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہاں تو ماننا ہی نہیں ہے. اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ انہی کی بات فرما رہے ہیں. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ
انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ بنی اسرائیل نے ایک بار پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے اور واضح کرنے کے لیے کہا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ پہلے عمر پوچھ رہے تھے، اب اس کا رنگ پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراً سے یہ جواب دیا ان کو کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کا چمکتا ہوا رنگ ہو، یعنی اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہو۔ اب سوال وہ کر رہے ہیں اور کرنا تو ہے ان کو وہ کام، لیکن اس کو بہت زیادہ مشکل بنایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار تفصیلات معلوم کرنا اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی بھی طرح وہ حکم کی پیروی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب آپ عام روزمرہ زندگی میں بھی اگر دیکھیں جب کچھ کام نہیں کرنا ہوتا نا تو کتنے سارے سوال کرتے تھے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، اچھا پھر کیا ہوگا، پھر یہ کیسے ہوگا، پھر وہ کیسے ہوگا، نہیں کرنا ہی نہیں ہے، اٹھ کے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر اسی لیے اتنے سوال کرتے ہیں۔ ہاں، تو انسان جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا نا تو اس کا رویہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، اعتراض والا، پھر تو یہ ہو جائے گا، پھر تو یہ ہو جائے گا، تو یہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات سوال بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ دو باتیں ہوتی ہیں کام نہ کرنے کے پیچھے، اعتراض ہوتے ہیں یا سوال ہوتے ہیں۔ حکم آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے حکم آنے پر؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہاں میں نے سنا اور ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو فوراً عمل کرنا حکم آتے ہی۔ کیوں؟ جب شراب کی حرمت کے حکم آیا تھا تو مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی بہہ رہی تھی، تو یہ حکم آیا تو فوراً عمل ہوا تھا نا۔ کہ وہ قریش تھے، ہاں جی۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 70 ہے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ انہیں بالکل بھی شبہ نہیں تھا کہ گائے کے اوپر بالکل واضح تھی ان کے سامنے کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، لیکن وہ گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے سوال کیے جا رہے تھے اور اس طرح کے سوال کر رہے تھے تاکہ ہم بچ جائیں۔ تو بہت زیادہ سوال کرنے سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا، یہ بات بھی یاد رکھیں، اور زیادہ سوالات کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور بے حس ہو جاتا ہے انسان۔ اور اور یہاں پہ جب انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو انشاءاللہ کہہ دیا تھا انہوں نے، اس وجہ سے یہ ہو گیا ان سے کام، اور وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پالیں، یعنی ہم گائے تک پہنچ جائیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 71، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے جو کام کرنے والی نہ ہو، لا ذلولن کی بات ہے، اور نہ ہی وہ کھیتی باڑی کے کام کر کے
کمزور ہو گئی ہو، یا یعنی کہ کھیتوں کو پانی نہ پلاتی ہو، یعنی بہت زیادہ ظاہر ہے، اب کھیتوں کو پانی پلانے والی گائے کسی کی موتی انڈر میں ہوگی نا، کوئی اس کو چلا رہا ہوگا، تو ہر عیب سے پاک اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہو، مسلمت، اس سے کوئی کام بھی نہ لیا جاتا ہو، وہ خود آرام سے ہو، اور اس میں کسی دوسرے رنگ کا نشان بھی نہ ہو، بالکل پیور زرد رنگ کی ہو، ڈاٹ بھی نہ ہو جگہ جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. پھر بنی اسرائیل نے کیا کہا، اچھا اب آپ لے آئے ہیں حق، تو پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، ورنہ وہ کرنے والے نہیں تھے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات ہی بتا دی تھی، جب شروع میں یہ بات کہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ گائے کو ذبح کر دو، اسی وقت ہی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے آپ جو بات لے کر آئے ہم اس وقت کر لیتے. اتنی ساری تمہید باندھی انہوں نے، اتنی ساری باتیں کی، اور آخرکار کرنا تو وہی پڑا نا ان کو. تو کوئی بھی گائے لے کر آ جاتے اور وہ ذبح ہو جاتی. لیکن پھر یہ آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی زیادہ یہاں پہ سرکشی ہے، اور انہوں نے پھر جا کے کہیں یہ سب کچھ کر کے مطلوبہ گائے ذبح کی. گائے کا بھی ایک ہے قصہ کہ گائے کہاں سے ملی ان کو. گائے ملنی بہت مشکل تھی، ایسی گائے. ہاں بہت مشکل تھی، لیکن وہ ایک گائے تھی موجود وہاں پہ، ایک دور دراز ایک فیملی تھی کہ اس کے والدین جو تھے ایک لڑکے کے، اور وہ جو ہے ان کے پاس گائے تھی یہ والی ایسی گائے، اور وہ والدین فوت ہو گئے تھے، اور انہوں نے گائے اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس بیٹے کے پاس تھی، لڑکے کے پاس تھی وہ گائے. اچھا اب یہ ہے کہ وہ گائے لینے جب آئے وہاں پہ بنی اسرائیل، اب وہ کہے کہ یہ تو میری جمع پوجی ہے، میرے پاس تو یہی سب کچھ ہے، سہارا تو اور تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو میں کیا کروں. تو بہرحال انہوں نے یہ شرط رکھی کہ یہ جو گائے ہے نا، اس کو ایک تو مہنگے داموں فروخت ہونا تھا، اور انہوں نے خریدنا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ اس کے بدلے سونا اتنا وزن کے مطابق سونا، یا یہ بعض روایتوں میں آتا ہے ان کی کھال جب نکلی تو کھال کے اندر پورا سونا بھر کے دیا گیا. پتہ نہیں، روایات ہیں ایسی کہ اس میں ایسا ہوا. تو بہرحال تو وہ اتنا وہ کر کے وہ گائے، کیونکہ وہ دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا، انہوں نے زبردستی اس سے لینی تھی، کیونکہ وہی ذبح کرنی تھی، حکم جو آ گیا تھا. بہرحال تو یہ سلسلہ ہوا، اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ وہ لڑکا کون تھا. وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اور یہاں پہ یہ جو چچا کا قاتل تھا، یہ بھتیجا جو تھا، تو وہ دیکھیں کتنا نافرمان تھا. ہاں حالانکہ اتنی دولت تھی اس کے پاس اور وہ چچا کے پاس، تو وہ چچا جب چلا جاتا اگر تو اسی کی ہونی تھی ساری، اس نے صبر ہی نہیں کیا. اور جو یہ لڑکا تھا جس کے والدین اس کے پاس صرف ایک گائے چھوڑ کر گئے تھے، تو اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اور اس کے پاس سارا پھر سونا کتنا زیادہ آ گیا، مال ہی مال. اچھا بس بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کے حکم سے ان کی زندگی، جو زندگی کے اندر جو گائے کی محبت تھی نا بسی ہوئی، کہ وہ نکالنی تھی، کہ ان کی ڈھٹائی اور سرکشی اور کٹ حجتیوں میں جو اتر آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کر دیا کہ وہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئیں کہ وہ گائے سے کتنی محبت کرتے ہیں. وہ بات صاف ظاہر ہو گئی یہ کام کر کے کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ کام کریں. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر یہ لوگ ہلکی سے ہلکی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن انہوں نے تشدید کی، یعنی شدت کی نا اس کے اندر،
اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تشدید کر دی۔ یہاں پہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنا ما لَوْنُهَا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون